أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے 3 رکوع میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کا، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. ان کے بعد مختلف انبیاء کے نام ذکر ہوئے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ تذکرہ سن لیا، اب اور بات سنو. ان للمتقین لحسن مآب، جو متقی لوگ ہیں، یہ تو نبیوں کا ذکر تھا، نبیوں کے علاوہ جو متقی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا. انبیاء تو سارے جنتی ہیں، صحابہ بھی سارے جنتی ہیں، ان میں تو شک ہی نہیں. عام لوگ جو جنت میں جائیں گے، متقی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا. وہ کیسا ٹھکانہ؟ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہوگی. مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، اس جنت میں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا، منگوائیں گے اس جنت میں وہ بفاکہۃ کثیرۃ، بہت سارے میوے، وشراب، اور پینے کی چیزیں. جنتی ان کے لیے باقاعدہ وہاں سٹیج ہوں گے، ان سٹیجوں پر قالین بچھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، تو وہاں ٹیک لگا کے یہ بیٹھے ہوں گے. کبھی جی چاہے گا کہ کسی سے منگوا کے کوئی چیز لوں، اور کبھی ان سے دل نہیں کرے گا، ویسے ہی جی چاہے گا. تو دونوں طریقوں پر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کریں گے. کبھی یہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فلاں چیز لے آؤ، کبھی جنت کے جو غلمان ہیں، جو نوکر ہیں، ان سے کہیں گے کہ فلاں چیز لے آؤ. اور کبھی صرف دل میں خیال آئے گا کہ فلاں چیز مل جائے تو وہ چیز خود بخود چل کے ان کے پاس آ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے میوے مانگیں گے اور بہت سارا مشروب. آگے 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی جنت میں. 4 قسم کی نہریں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، یہ نہریں ہوں گی. تو یہ جیسے چاہیں گے، جو چیز چاہیں گے ان کو پینے کو ملے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس جو بیویاں ہوں گی وہ نظریں جھکانے والی ہوں گی. اطراب، ہم عمر ہوں گی. قاصرات الطرف، نظریں جھکانے والی، ان کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اتنی شرمیلی ہوں گی کہ نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی، اور یہ عورتوں کا ایک ناز ہوتا ہے، ایک ادا ہوتی ہے
اس سے عورت اور زیادہ اچھی لگتی ہے جو نظریں جھکائے، شرمیلی ہو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے شوہروں کی نظریں جھک جائیں گی کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہو وہ دوسروں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ پھر اطراب ہم عمر ہوں گی، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی عمریں برابر ہوں گی، ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کی عمریں تو برابر نہیں ہوں گی، اس میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن جنت کی جو بیویاں ہیں وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی۔ یعنی اگر 30 سال عمر اللہ نے رکھی تو ساری عورتیں جنت کی 30 سال کی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی بیوی زیادہ عمر کی ہو اور کسی کی کم عمر کی ہو، وہ جنت ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ سب کی بیویاں ایک عمر کی ہوں گی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ شوہر کی عمر کے برابر کی وہ ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے اور پھر ان کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کی طرف سے یہ کھانے کو پینے کو اور بیویاں بھی ملیں گی، یہ سارا رزق ہے۔ ما لہ من نفاد، اور اس رزق پہ زوال نہیں ہے، اس پہ فنا نہیں ہے، جو نعمتیں جنت میں ملیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ 14ویں بارے میں ہم پڑھ چکے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ دنیا میں ہے اس نے ختم ہونا ہے، لیکن نیک عمل کا بدلہ جو رب کے پاس ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ھذا، یہ سن لیا، اب دوسرے گروپ کا سنو جو جہنمی ہیں۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، جو سرکش ہیں، لَشَرَّ مَآب، ان کا ٹھکانہ برا ہوگا، اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ ھذا، یہ ٹھکانہ بھی سن لیا، اب اور سنو، انہیں کہا جائے گا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، کہ اب ذرا بھگتو، یعنی پیو تیز گرم پانی جس میں پیپ ملی ہوئی ہو، حمیم تیز گرم پانی، اور غساق جس میں پیپ ملی ہوئی ہو، پیو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اسی طرح کی اور سزائیں بھی ہوں گی، اسی طرح کی ملتی جلتی اسی شکل کی اور سزائیں بھی ہوں گی۔ ھذا، اب یہاں تک تو ختم ہو گیا کہ متقیوں کا اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دیں گے اور نافرمانوں کو کیا سزا دیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے اکیلے اکیلے تو جائیں گے نہیں، گروپوں کی شکل میں جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے ھذا فوج، یہ ایک گروہ آ رہا ہے، مقتحم معکم، یہ تمہارے ساتھ ملنے والا ہے، یعنی جو پہلے جہنم میں چلے گئے ان سے کہا جائے گا کہ گروپ آ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو وہ جو پہلے سے اندر ہوں گے جہنم میں وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، انہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، انہیں کوئی جگہ نہ ملے۔ ہم جو کہتے ہیں نا مرحبا، یعنی ہمارے دل کھلے ہیں، جگہ وسیع، آپ آئے تشریف لائیں، یہ استقبال ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، تمہاری لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں کہاں آ رہے ہو۔ انہم صالوا النار، انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر یہ کہیں گے، یعنی جو بعد میں جا رہے ہیں یہ پہلے والوں سے کہیں گے بل انتم، بلکہ تم لوگ جو ہو نا، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو یوں ہی کہیں گے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم تمہارے پیچھے چل کے یہاں آ گئے، تو برا ٹھکانہ تو تم نے ہمیں دیا۔ یعنی بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے کہ تم جہنم کے راستے پہ چلے، تمہیں دیکھ کے ہم چلے، تو تم نے ہمیں یہاں جہنم میں پہنچایا۔ اب یہ کہیں گے ربنا من قدم لنا، اے ہمارے رب جنہوں نے ہمیں یہاں جہنم تک پہنچایا ہے،
اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یعنی ہمارے جو بڑے ہیں جن کے پیچھے ہم چلے ہیں ان کو دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد یہ آپس میں کہیں گے کہ ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا رجالا، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم برا سمجھا کرتے تھے۔ دنیا میں ہم جن کو گھٹیا اور برا سمجھا کرتے تھے وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ یہ جہنمی لوگ جو آج دنیا میں اپنی دولت اور اپنی کرسی کے نشے میں دینداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، نمازیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو، مدرسے والوں کو، مسجدوں والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جب یہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں آپس میں کہیں گے کہ جن کو ہم برا کہا کرتے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، یا تو ہم ان سے مذاق کرتے تھے، یعنی ہم غلط کہتے تھے کہ یہ برے ہیں، اور یا ہیں جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو وہ اچھے تھے ہم برا سمجھتے تھے اور ہم مذاق کرتے تھے، اور یا پھر ہیں جہنم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ان ذالک لحق، اللہ کہتے ہیں یہ بات بالکل حق ہے کہ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، جہنمی آپس میں جھگڑیں گے کہ ایک دوسرے کہیں گے تیری وجہ سے جہنم میں آیا، وہ کہے گا تیری وجہ سے آیا، وہ کہے گا یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، وہ کہے گا یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، یہ جھگڑیں گے آپس میں۔ اور 13ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ آپس میں جھگڑنے کے بعد یہ کہیں گے ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، شیطان کے پاس جاتے ہیں جس نے ہمیں گمراہ کیا، تو یہ شیطان کو لعن طعن کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں؟ ایک طرف رب کے سچے وعدے تھے اور ایک طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، تم نے رب کا سچا وعدہ نہیں مانا، میرا جھوٹا مان لیا، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، میں تم سے بری ہوں تم مجھ سے بری ہو، یہ شیطان کہے گا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیے انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں، تبلیغ کرنے والا ہوں، یعنی جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، القہار، طاقتور، غالب ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے۔ اللہ غالب ہے، اس کے باوجود معاف کرنے والا بھی ہے، غفار بھی ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے تو توبہ کر لے میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی طاقت آ جائے نا، اختیار آ جائے تو بندہ معاف نہیں کرتا، بلکہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہی کوئی نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں غالب ہوں، طاقتور ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو بھی معاف کیا کر۔ 18ویں پارے میں ہم پڑھ چکے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے الزام لگا دیا تھا اور وہ پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے، غریب تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راشن وغیرہ دیا کرتے تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے میری بیٹی پر جو الزام لگا یہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ قسم توڑ دو، نہ قسم کھاؤ، ان کو معاف کر دو۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ ہے، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور آخرت، یہ بہت بڑی خبر ہے۔
اور پھر ایک اور خبر تمہیں بہت بڑی دی جا رہی ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا تم تو اس سے منہ پھیر رہے ہو نا، لیکن ذرا غور کرو کہ میرے پاس آسمانوں سے اوپر کا علم نہیں تھا۔ جب وہاں بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو وہ علم میرے پاس تو نہیں تھا، وہ میرے پاس کیسے آ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آسمانوں کے اوپر، یعنی جب اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے اور فرشتوں سے اللہ مشورہ کر رہے تھے، یعنی ان کو بتا رہے تھے کہ میں انسان بنانے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، تو فرشتے کہنے لگے اللہ ایسا انسان بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اب یہ جو بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو میں تو وہاں نہیں تھا، تو مجھے یہ خبر کیسے پہنچی آسمانوں کے اوپر کی؟ تو اسی پہ اگر تم غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں؟ ان یوحا الیہ، یہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی؟ الا انما انا نذیر مبین، کہ میں نذیر ہوں یعنی ڈرانے والا ہوں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں انسان کو بنانے لگا ہوں مٹی سے، اور جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس، الا ابلیس اکیلا کھڑا ہے سائیڈ پہ، سجدہ نہیں کر رہا، باقی تمام فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، پیر ہیں، حافظ ہیں، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت نسبتیں حاصل ہیں، جھنگ کے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ اجماع امت کا سب سے پہلا منکر شیطان ہے۔ اللہ حکم دے رہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، یہ اکیلا سائیڈ پہ کھڑا، باقی سارے متفق ہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اکیلا سائیڈ پہ کھڑا۔ فرمایا اسی طرح ساری امت مسلمہ متفق ہے بہت سارے مسائل پر، اور کچھ لوگ ہیں جو اکیلے سائیڈ پہ کھڑے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم الگ ہیں۔ تو اجماع امت کا سب سے پہلا منکر یہ ابلیس ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ استکبرہ، ابلیس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ کی بات نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ جب تجھے حکم ہوا کہ سجدہ کر اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے روکا؟ تو تکبر کر رہا تھا یا واقعی حقیقت میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اعلیٰ تھا؟ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ اب مٹی نیچے بیٹھتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے وہ اعلیٰ ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے وہ ادنا ہے، تو میں تو اعلیٰ ہوں نا، آگ سے بنا ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل اس جنت سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ اب یہ شیطان کہنے لگا اے اللہ فانظرنی الی یوم یبعثون، جب قیامت کا دوسرا مرحلہ ہوگا نا، جب سارے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس وقت تک مجھے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا زندگی تجھے دے دی، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک، اس وقت تک نہیں جو تو چاہ رہا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ جب سارے دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت تک زندگی ملے۔ اللہ کہتے نہیں، جب سب پہ موت آئے گی اس وقت تجھ پہ بھی موت آئے گی، یعنی قیامت کا جو پہلا حصہ ہوگا اس وقت تک تجھے زندگی دے دی۔ اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جس کی دعا قبول ہو جائے نا، ہمارے یہاں کہتا بڑا نیک ہے۔ دعا کا قبول ہونا یہ نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے، او جی بڑی اس کی دعا قبول ہوتی ہے جی، بڑا نیک ہے۔ اور پھر ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اس سے دعا کروا لوں، چاہے یہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو مرضی ہو، بس میں نے دعا اس سے کروانی ہے، کیوں؟ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔
تو پھر سب سے زیادہ پہنچی سرکار تو شیطان ہے۔ جنت سے نکالا گیا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے زندگی دے دے، اللہ کہتا ہے دے دی، دعا قبول ہوگی نا فوراً۔ تو پھر کیا شیطان کو کہیں گے بڑا نیک ہے؟ نہیں، دعا کا قبول ہونا کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں فرعون کے خلاف۔ 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے، 40 سال کے بعد، اس دعا کے 40 سال کے بعد۔ تو کیا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نیک نہیں ہیں؟ ان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ نیک نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، دعا مانگی ہمارے نبی کے لیے، اور ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو 6000 سال کے بعد لائے۔ اب وہ دعا کا نتیجہ جو ظاہر ہو رہا ہے 6000 سال کے بعد ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نیک نہیں تھے؟ دعا کا قبول ہونا فوری یا نہ ہونا یہ نیک ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان عیسائیوں کے پاس چرچوں میں جا رہے ہیں، وجہ وہ جو اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے قریب ہے چرچ، بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، آپ اگر گننا شروع کریں تو موٹر سائیکل گن نہیں سکتے، اتنی لمبی لائنیں ہیں موٹر سائیکلوں کی، گاڑیاں ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اور جی شفائیہ اجتماع ہے، وہ دعائیہ اجتماع ہے، وہ دعا کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ اب بندہ سمجھائے کہ خدا کے بندوں وہ کافر ہیں، تم مسلمان ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو شفا چاہیے۔ اور شفا نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان، اصل چیز ایمان ہے۔ اگر شفا نہ ملی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی ہے نا، تو بیماری سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ لیکن اگر شفا کے چکر میں کافروں کے پاس گئے اور ایمان چلا گیا تو شفا کو کیا کریں گے؟ شاید میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، فقیہ امت ہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت زینب، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو پانی بہنا شروع ہوا، درد بھی ہوتا، پانی بھی بہتا، تو علاج کرایا، نہیں شفا ملی، تو کسی نے کہا کہ فلاں یہودی دم کرتا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ ان کا ایسے تو میں نہیں جاؤں گی، پہلے اپنے شوہر سے پوچھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، ان کا نہیں جانا۔ ان کا میں نے کون سا اس کا مذہب قبول کرنا ہے، میں تو صرف دم ہی کروانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو سمجھایا وہ سمجھیے، فرمایا یہ شیطان ہے جو تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، اس سے درد ہوتی ہے، پانی نکلتا ہے، اب شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہودی کے پاس چلی جائے، اب تو یہودی کے پاس جائے گی، وہ دم کرے گا، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، تو کہے گی مجھے شفا مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انگلی مارے گا، فوراً تیرے ذہن میں آئے گا دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی کے پاس جاتی ہوں، تم پھر جاؤ گی، وہ دم کرے گا، وہ پھر شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، 3-4 مرتبہ ایسا ہوگا تو بار بار آنے جانے سے یہ ہوگا کہ کافر کی جو نفرت دل میں تھی وہ ختم ہو جائے گی، کافر کی جو نفرت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، اب لوگ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، چرچوں میں جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ان کی نفرت ہی ختم ہو گئی، کفر سے نفرت ختم ہو گئی، ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور پھر ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ ٹی وی پر کئی چینل ایسے ہیں جو خالصتاً عیسائیوں کے چینل ہیں، اب اس پہ انٹرویو آتے ہیں، وہ انٹرویو کیا کرتے ہیں، ان میں سے سادہ سے لوگ جو وہاں جاتے ہیں دعا کے لیے، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو تیاری بھی تھوڑی سی کرواتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے، کیا بیماری تھی، اور جی گھٹنوں میں بڑا شدید درد تھا، چلا نہیں جاتا تھا، پھر ڈاکٹروں کے پاس گیا نہیں شفا ملی، مولویوں کے پاس گیا دم کروائے نہیں شفا ملی، پھر بس کسی نے آپ کا بتایا، یہاں آیا تھا آپ سے دم کروایا، ان کا اب مجھے ٹھیک ہو گیا، پھر کس نے ٹھیک کیا؟ یسوع مسیح نے شفا دے دی۔ یہ کہلوایا جا رہا ہے ان سے کہ یسوع مسیح نے شفا دے دی، اب ایمان چلا گیا نا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ فلاں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، میں تو اس کے پاس جاؤں گا۔ ہاں اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، دعا کروائیں اس سے، لیکن کسی کافر کے پاس نہ جائیں،
پھر اللہ فرماتے ہیں شیطان نے یوں کہا، جب اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی، ٹھیک ہے زندگی دے دی، لیکن نکل جنت سے، تو نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، ان انسانوں کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں ان پہ میرا وار نہیں چلے گا، ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا، باقی سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فَالْحَقَّ، تو نے ٹھیک کہا، جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو نہیں بہکا سکے گا، لیکن میں بھی سچ بات کہتا ہوں، یعنی تو نے اپنا چیلنج کر دیا، میں بھی سچ بات کہتا ہوں، وہ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ قل، اللہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کی وحی سنا رہا ہوں، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف نہیں کرتا کہ میں اوپر پر سے کچھ کہہ رہا ہوں اندر سے کچھ ہو، اسی کو تکلف کہتے ہیں نا، بلکہ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو منافقت، کہ اندر کچھ ہو اوپر کچھ ہو۔ ہم کہتے ہیں جی تکلف کر رہا ہے، اس کا منافقت کر رہا ہے نا، کہ اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے۔ بھئی مومن صاف ہوتا ہے، جو بات دل میں ہو وہی زبان پہ ہونی چاہیے بس۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان سے کہ میں تکلف نہیں کرتا کہ میں اوپر سے کچھ کہوں اندر سے کچھ، میں حق بات کہتا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور تمہیں اس کی خبر بہت جلد مل جائے گی، یعنی جو کچھ میں قیامت کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ساری خبریں تمہیں قیامت کی بہت جلد پتہ چل جائیں گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو انکار کرتا تھا کوئی قیامت نہیں کوئی قیامت نہیں، لیکن جو ہی موت آتی ہے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جنت جہنم نظر آ رہی ہے، اب مان جاتا ہے کہ ہاں، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔